رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت، بندگی، توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے رمضان المبارک اور اس کے آداب۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پہ بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر روزے دار کے ثواب میں کمی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا، اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کا دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے ساتھ اس کی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کی گزری کوتاہیوں کو بخش دیا جائے گا۔
روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کسی کے ساتھ کیسے پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد بھی فاسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے نہ پینے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی دوسری اعضاء آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ قدسی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر ایک سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں وہیں مسلمانوں کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی تلقین فرمائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت اور کرم فرماتے تھے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی یہ رخصت کے لیے اسی طرح کی اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہو یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس کے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو نادری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔